لوگوں کی بھوک ختم ہو گئی ہے، آدھی بھی بھوک نہیں رہی ہے، آنکھیں جو ہیں وہ ہر آدمی کی دسی ہوئی ہیں، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، بڑے صابر شاکر لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک فقرہ کہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں کہ ہم تھری ہیں، ہم شریف لوگ ہیں۔ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں وہ، ہمیں یہ وہ نہ سمجھے جو غیر ذمہ دار، لیکن بڑے اچھے، بڑے خوش مزاج لوگ ہیں ہارون صاحب، بڑے ہی اچھے لوگ۔ اچھا اب وہ کیا ہے کہ بھئی ان کی بھوک کا علاج کیا جائے۔ اب بھوک کا علاج کیا ہے؟ 2 ہربل میڈیسنز ہیں بہت ہی مشہور، وہ کسی کو دے دی جائیں تو اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے، مگر وہ جب گندم ہی غائب ہو جائے گی، یہ سندھ کارڈ ہے اور کرپشن ہے، بے پناہ کرپشن ہے۔ اب اس کی کیا کسی سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ یعنی آپ صرف ایک چیز دیکھیں، آپ ایک پل کے نیچے سے گزرتے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لاہور میں آپ گزرتے ہیں انڈر پاس کے نیچے سے، بالکل کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انڈر پاس کے نیچے 20 بورڈ لگے ہوئے ہوں؟ کسی کمرشل کمپنی کے 20 بورڈ لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، یا بھی گھپلا ہوتا رہا ہے کچھ نہ کچھ۔ وہ من پسند ٹھیکیداروں کو دیکھیے، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ملک تو اکانومی جو ہے، ایک تو ہے وسائل کی کمی، یعنی ٹیکس کم وصول ہوتا ہے، پہلی بات انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیول سروس ٹھیک کام نہیں کرتی، اور زراعت بھی ماڈرن نہیں ہے، وسائل کم ہیں، ٹیکس کم وصول ہوتا ہے، لیکن جو وسائل ایلوکیٹ ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور یہ سارے سیاسی بیانات ہیں۔ اچھا چلیں، عمران خان صاحب کے کل وہ اس کا نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا، وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، آج میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا بھائی وہ جلوس میں جتنے تھے میجارٹی کو ہو گیا۔ وہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی میں بیٹھے تھے، شاہد خاقان، کیا کر گزرتا ہے ہارون صاحب، مریم اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی اور ایک صاحب تھے، ان کو بھی بیچاروں کو ہو گیا، گیلانی صاحب کی بھی خبر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یاب کرے۔ تو گزارہ یہ ہے کہ یہ بڑی بہیمانہ سیاست ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ بہیمانہ سیاست، اور آپ نے کہا یہ سارا سیاسی معاملے عمران خان صاحب پہ آئیں ذرا۔ عمران خان صاحب اب خود تیار ہو گئے کمر کسی ہے مانیٹر کرنے کے لیے؟ پہلے میں آپ کو یہ اطلاع دوں، آغا خان یونیورسٹی نے کراچی میں ایک سیمینار، یعنی انہوں نے صرف بندوبست کیا، ان کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں تھا۔ اوورسیز پاکستانی کینیڈا سے اور امریکہ سے ہے جو ایکسپرٹس ہیں، ٹاپ ایکسپرٹس ہیں وبائی امراض کے، اور جو کسی سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں اور جن کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ بہت ہی دردناک اور افسوسناک اطلاع ہے کہ اگر لوگ احتیاط نہیں کرتے، سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں پھیل رہا ہے کرونا پاکستان میں اور انڈیا میں، پاکستان میں بالکل۔ تو مجھے افسوس ہے، میں یہ فکرہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ 1.5 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں سپٹمبر تک، 1.5 لاکھ، بس اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہارون صاحب۔ میں بریک کی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا دعا بھی کرو، صدقہ بھی دو، پرہیز بھی کرو۔ یہی رو رہا ہے نا عمران خان، آج کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کی بات سے بڑا خدشہ مجھے ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایک بھی جان جولائی میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ جولائی میں انہوں نے کہا ہے کہ جولائی کا مہینہ مزید سخت ہوگا، مسائل بڑھیں گے۔ میں بریک سے واپس آ کے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس جو انہوں نے باتیں کی اس سے متعلق بات کروں گی، اسپتالوں کی صورتحال پہ بات ہوگی، مگر اس کے ساتھ سے جس طرح سے ہارون صاحب نے اپنی گفتگو میں انڈیا کا ذکر کیا ہے، انڈیا کیا چاہتا ہے اس سے متعلق پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا ہارون صاحب، عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، انہوں نے کہا کہ جولائی کا مہینہ بہت زیادہ مسائل لے کر آئے گا، جولائی بھی، اگست بھی، سپٹمبر بھی۔ ہوگا کیا ہارون صاحب، کیا ہوگا؟ ہوگا بالکل سادہ سی بات ہے، بھئی میں سیدھا جا رہا ہوں، سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے، اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ دیکھیں بات تو وہی سادہ ہے جو 1000 بار دہرائی جا چکی ہے، اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ خان صاحب بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، مطلب انہیں کہنا چاہیے او خدا کے بندوں کیوں خودکشی کرتے ہو، او خدا کے بندوں کیوں دوسروں کی جان کے در پہ ہوتے ہو۔ کہ سختی کریں گے، اب کہہ تو دیا، بالکل سختی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے
اس کو اگر سکلفلی استعمال کریں اپنے والنٹیئر کور کو، ٹائیگر فورس کو، اس طرح نہیں کہ وہ دخل دیں براہ راست، وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ایپ بنائیں گے اور وہ متعلقہ لوگوں کو اطلاع دیں گے، اور تھانوں کی مانیٹرنگ کریں، تھانوں میں لوگ پیسے لے رہے ہیں، آپ نے کہا نا چیزیں بڑی مہنگی بیچ رہے ہیں، یہ جو ہے اپنا آکسی میٹر یہ 1200 روپے کا تھا ہمارے، اب مارکیٹ میں کس طرح سے بک رہا ہے؟ 3700 روپے کا، پھر اب 8000 روپے کا، اور 1.5 لاکھ روپے پلازما کے لیے مانگ رہے ہیں، اور جو ایک خاص بلڈ گروپ ہے وہ ہے شاید کیا بھی ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے تک مانگ رہے ہیں۔ پولیس جو ہے اس کی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی، سختی کرنی پڑے گی۔ عمران خان نے کہا میں خود مانیٹرنگ کروں گا، مانیٹرنگ کا دیکھیے جو اس کا ایک نظام وضع کرنا ہوگا، چیف سیکٹریز کریں یا کوئی ایک آدمی ہیلتھ سیکٹری کریں، شام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کس علاقے میں کہاں، یہ دیکھیے کیمرے لگے ہوئے ہیں پورا لاہور۔ اچھا یہ ایک بالکل غلط خبر اڑائی جا رہی ہے، پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن کا منصوبہ تھا، جی نہیں، یہ خبر جب نکلتی ہے نا تو بعض اوقات وہ کچھ لاہور میں تھا، وہ جو علاقے ہیں جہاں پہ ہوگا وہاں بہت سختی کی جائے، اس لیے کہ بھائی ایک تو وہ آدمی خودکشی کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی کئیوں کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اب جو بیچارہ بوڑھا ہے اور بیچارہ جو دل کا مریض ہے، پھیپھڑوں کا مریض ہے، وہ کیا کرے گا، ہارٹ کا ہے اور اس کا اور کوئی مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ٹائیگر فورس اسی کے لیے کام کرے گی ہارون صاحب، نوٹ کیا جائے گا دیکھیے ان کو بہت قابو میں رکھنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ وہ اطلاع دینے پر اکتفا کریں، اطلاع ہی اور وہ کہہ رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کو، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں آئی جی کو انوالو ہونا چاہیے، پولیس کے ایک سے زیادہ دفاتر ہونے چاہیے شہر میں، جس طرح 11 22 کے لوگ پہنچتے ہیں کسی جگہ پہ وہاں پہنچیں، اور جو کوئی اب ویسے آج میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے وہ پہنے ہوئے تھے، یعنی پہلے تو ضرور میں دیکھتا تھا راستے میں آتے ہوئے جو لوگ موٹر سائیکلوں پہ سوار ہیں، کاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پہنتے تھے۔ اب یہ تو عمران خان پہ تھوڑی منحصر ہے، عمران خان پہ منحصر یہ ہے اس نے غلطیاں کی، اس میں کوئی شبہ نہیں، شروع میں سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، ہم ان غلطیوں کو بار بار واضح کر چکے ہیں، تفتان میں ہوا، ڈیرہ غازی خان میں ہوا، تبلیغی جماعت کا اجتماع، یوم شہادت امیر المومنین پہ ہوا، مساجد میں ہوا، آخری ہفتے میں عید پہ ہوا، اور جب وہ عمران خان نے ٹھیک ہے جب لفٹ کیا گیا، پابندیاں لوگوں کو کاروبار کی اجازت دی گئی، انہوں نے سمجھا مسئلہ حل ہو گیا، کرونا ہے ہی نہیں۔ یہ ایک قوم ہے جو آزادی کے ساتھ ذہنی مطابقت ہی نہیں پیدا کر سکی، آزادی ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے، اور مسئلہ کتنا سنگین ہے، صرف یہ نہیں ہے اموات ہو جائیں گی، اللہ نہ کرے ہو، اموات ہو جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ یونیورسٹیوں والے کیا کہہ رہے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں والے جہاں فیسیں ریزنیبل ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک سیمیسٹر کی فیس 50,000 ہے، 70,000 ہے، 1 لاکھ روپے، 30 سے 40% اسٹوڈنٹ فیسیں نہیں دے رہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بیچارے خود مبتلا ہو گئے، انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی کسی سے مل کے قرض حسن کی، اب جس آدمی کی آمدن 20 30 40 ہزار روپے تھی اس کے پاس سیونگ تھوڑی تھی، یا 50,000 یا 1 لاکھ میں تھی، 2 لاکھ میں، اس کے پاس سیونگ کہاں تھی؟ کہاں سے ہو؟ تو وہ بچے جو ہے فیسیں نہیں دے رہے، کرائسس ہو رہا ہے، پرائیویٹ سکول اپنے ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں دے رہے۔ ہارون صاحب جو حالات ہیں معیشت کے وہ سب کے سامنے ہیں، مجھے ایک چیز کا خدشہ ہے ہارون صاحب، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹائیگر فورس ان تمام جگہوں کو دیکھے گی بھی، اور جہاں پہ قیمتیں بھی ضرورت سے زیادہ لی جا رہی ہیں کسی بھی چیز کو اس کو دیکھے گی، ایسے میں تو ہارون صاحب تلخی بھی ہو سکتی ہے، ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ They should be told کہ بھائی بالکل واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا جائے کہ آپ کا کام ہے رپورٹ کرنا ہے۔ صحیح ٹھیک ہے۔ اور ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بات نہ، خان صاحب کا لہجہ آج بھی ڈھیلا تھا، اور وہ ظفر مرزا صاحب تو اس طرح بات کرتے ہیں گویا کہ کوئی لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ہیں، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی کو بخار ہو گیا ہے، 2 4 10 آدمیوں کو ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، انٹرنیشنل اداروں میں انہوں نے کام کیا ہے، ذہین آدمی دیکھیے جنگی ماحول میں اس طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے افغانستان کی اور کشمیر کی وار تھوڑی سی کور کی ہے، دیکھیے حسیات اتنی تیز ہو جاتی ہیں جب لوگ انوالو ہوتے ہیں نا مینٹلی۔ کمانڈر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا کسی طرف، تو اچانک یہ پلٹا اور پیچھے واپس بھاگتا ہوا اس نے دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور وہاں ایک آدمی کو مار ڈالا، اس نے یعنی
اس کو ٹیررسٹ کو. تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حسیات بہت تیزی سے کام کرنے لگتی ہیں جب آپ مینٹلی انوالو ہوتے ہیں نا. وہ حضرت عمر نے پکار کے ایک آدمی سے کہا تھا مکہ میں مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے اے فلاں پہاڑ کی طرف. اس نے کہا میں نے آواز سنی. یہ تو خیر وہ تو کیا بلند مرتبہ لوگ تھے، لیکن یہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں نا تو آپ کی پوری انسانی صلاحیت کا دیکھیں آپ تھکے ماندے ہو، آپ گھر میں ہوں تھکے، اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو جائے، کیسی آپ کے اندر طور آپ سب، آپ کی نیند بھوک سب غائب ہو جاتی، آپ لے کے بھاگتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں. یہ مشکل وقت ہے، یہ تنہا عمران خان نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر کوئی اپنا نامہ اعمال اس وقت لکھ رہا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے پلازما چاہیے، وہ پلازما کیا خون دینا ہے اس نے.